اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدرہ حسنہ و جمالہ۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ریلیشن شپ ود اللہ یا موت کا ڈر جو ہے وہ رب سے تعلق جوڑتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے؟ تو بغیر کسی وجہ کے آنکھیں نم ہو جانا یا آنکھوں میں آنسو آ جانا، ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہوتا بھی ہے کہ اکثر، مطلب وہ آنسو جو نہ گلے کے ہوں، نہ شکوے کے ہوں، اور نہ ہی افسوس کے ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ غم کے ہوں، تو وہ کون سے آنسو ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو ایسے آنسو ضرور ہوتے ہیں جو گلے کے نہ ہوں، شکوے کے نہ ہوں، غم کے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اور کسی گناہ کے بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوتے ہیں شوق کے آنسو، ٹھیک ہے؟ اور یہ شوق ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا شوق، ٹھیک ہے؟ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو کم ہنستے ہیں اور زیادہ روتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کئی واقعات کھل جاتے ہیں۔ اگر انسان پھیلی ہوئی کائنات کی فکر نہ کرے اور سمٹی ہوئی کائنات دیکھے تو یہ سمٹی ہوئی کائنات کیا ہوگی کہ یہ ہمارے اندر موجود دل کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اللہ کی یاد کے آنسو کا نام ہے۔ اللہ کی یاد میں جتنے آنسو بہائے ہوں، اللہ اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دوسروں پہ رحم کرو تو آپ پر رحم کیا جائے گا، دوسروں کو معافی دو تو آپ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب انسان اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ وہ خود لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اگر اپنے بزنس میں کامیاب ہوئے، آپ اپنی ڈگری لینے میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کا سارا کریڈٹ انسان خود لے رہا ہوتا ہے، مطلب کہتا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے جی، دن رات ایک کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود اپنی ذات کو دے رہا ہوتا ہے یہ کریڈٹ، ٹھیک ہے؟ اپنی کامیابی کا۔ اور اگر ناکام ہو تو کہے گا کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، کہ اللہ پتہ نہیں میرے سے کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں غور سے اچھی طرح، کامیابی اور ناکامی دونوں اسلام کے لیے اور اسلام کے اندر ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آخری وقت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ خالی اس دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے ایک آدمی یہاں کامیاب ہو اور آخرت میں ناکام ہو جائے، ایسا ہوتا بھی آیا ہے اور ممکن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں جس میں ہم ہیں ناکام رہے ساری زندگی، اور مانتے بھی ہیں ہم، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ عام سی بات ہے کہ کوئی سپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، اور ماضی میں ہوتا ہے، جیسے فرعون بادشاہوں کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ اس کی کئی بھی باتیں مانا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وہ اللہ اس پہ کیا کر رہا ہے؟ لعنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اسے لعین کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جاؤ مارو اسے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اللہ کے چاہنے والے پیغمبر ہیں، ان کی زبان میں لکنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور غور کریں کہ وہ کلیم اللہ ہے، لکنت کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہیں جیسے، تو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، یہ بات غور کریں اس پہ، ٹھیک ہے؟ یہ مثالیں اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ ہم غور کریں کہ ہم کامیابی کسے مان کے چل رہے ہیں اپنی زندگی میں اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے سے پتہ ہونے کی بات ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو یہ دنیا کا دھوکہ ہے یہ تو کامیابی نہیں ہے جسے ہم کامیابی مان رہے ہیں۔ اگر مقصد بد ہو، ٹھیک ہے، یا برا ہو، تو یعنی صرف یہ دنیا ہو، تو پھر کامیابی جو ہم نے حاصل کر لی اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کامیابی کیسے عذاب ہوگا؟ ہر گنہگار میں جیسا گناہ میں کامیاب ہوتے ہیں آپ، ہر گنہگار میرے جیسا گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تبھی تو وہ گنہگار کہلائے گا جب وہ کامیاب گنہگار بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو گناہ میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے۔
ناکامی کہلاتا ہے. اس لیے یہ دیکھو کہ بدی میں کامیاب ہونا تباہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. ہر وہ انسان جو آنکھ کا بد ہے اور دل کا بد ہے تو اس کی عاقبت بھی پھر بد ہی ہے. ٹھیک ہے. نگاہ کی بدی سے مراد صرف نگاہ کی حد تک بدی. ٹھیک ہے. تو جس کا دل بد اس کی عاقبت ساری بد. ٹھیک ہے. اب جس کی عاقبت بد ہوگی، بری ہوگی، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. پھر ہم لوگوں نے خود کو برباد کر لیا. ثواب کا کام کر کے بھی برباد ہو گئے. ٹھیک ہے. اس نے ثواب کو بھی عذاب کر دیا. ٹھیک ہے. ہم لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں اور بے شمار لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے چوری کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. رب اللہ کی تلاش کے سفر میں بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کامیابی کہاں ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی کہتا ہے اسے کامیابی کہیں گے، اور وہ کامیابی ہے جسے ماں باپ اچھا سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اب جب انسان کو موت کا ڈر ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے سے وہ اپنے محبوب سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی نشانی ہی کیا ہے؟ کامیابی. ٹھیک ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اگر تمہیں یہاں دنیا میں رکھے تو ہم یہاں اس کے حکم کے مطابق رہیں، اور وہ جب وہ وہاں بلا لیں تو وہاں چلے جائیں. ہمیں کوئی گھبراہٹ کو ہونی نہیں چاہیے. ٹھہرنے میں دقت نہ ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم دنیا میں گھبرا گئے اس لیے اللہ تعالیٰ تیری طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ جس مقام پہ وہ اللہ رکھے ہم اس پہ رہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا اپنی زندگیوں میں آج سے ہی، ابھی سے ہی، کہ اچھے بھلے ایمان والے بندے کے سامنے آپ موت کا ذکر کریں گے، لوگ مضمون بدل دیتے ہیں اور ٹوک دیں گے آپ کو اور کہیں گے بھائی اسے دیکھو تھوڑے دن بعد عید ہے اور یہ مرنے کی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پاگل بھی کہہ دیا جائے گا. اب یہ سب اس رب کا فرمان، اس کی عنایت کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حساب برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں وہیں پہ ہم اس کا خاتمہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. بس درمیان میں آرزو پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ابتدا سے اختتام تک کا عرصہ ہے اس میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس آرزو کو جو بھی ہو، دین ہو یا دنیا، اس کا ایک حاصل ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے. وہ آرزو اپنا حاصل لے جاتی ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم پیسے کماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے فضل سے اولاد کے کام آئیں گے، مگر اولاد اپنے وقت پہ خود ہی پیسے کما سکتی ہے جیسے آپ نے کمائے. ٹھیک ہے. تو ہم اولاد کے لیے کماتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی وہ رب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ ہماری اولاد کو بھی دے گا؟ لیکن اولادوں کی فکر نے ہمیں اندھا کر دیا. ٹھیک ہے. اگر ایمان مکمل ہو تو کیا ایسا ہو کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے حوالے نہ کریں؟ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اولادوں کی فکر میں کریں، نہیں، بلکہ ہم یہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہمیں اولادوں کی فکر نہیں ہے اصل میں، یہ تو نفس کا دھوکہ ہے جو مرنا نہیں چاہتا اور مرنے سے ڈرتا ہے. وہ بہانہ اولاد کا بنا دیتا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ بھائی وہی ہوگا جو تمہارا ہوا ہے آج تک. ٹھیک ہے. اس رب کا اس کا بھی رب وہی ہے جو ہمارا ہے، اور آپ کی اولاد کا رب وہی ہے پھر. ٹھیک ہے. تو یعنی فکر کریں جب ہم رخصت ہوں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی تو صرف اعمال ہیں، اور صرف یہ اعمال کی بات یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے. باقی تو اگر اعمال میں دقت محسوس ہو تو پھر توبہ کو کبھی نہ بھولیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیں توبہ سے ہمارا ماضی ٹھیک ہو سکتا ہے، حال تو ٹھیک ہوگا 100%، لیکن ماضی بھی مٹ جائے گا. آپ یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بتاتا ہوں.